गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो का आज की वीडियो का टाइटल है शान अल्लाह बैत न्यू बयान मुहर्रम अलामा अहमद नक्शबंदी साहब जी का ये बयान है। और ये बयान मैंने लिया है खादिम ऑफ अलामा अहमद नक्शबंदी साहब जी के चैनल से। तो गाइस इनके बयान वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी बात जो ये बोलने का इनका तरीका मुझे बहुत पसंद आता है और बयान बहुत अच्छा होने वाला है। तो आइए चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। हुसैन से मोहब्बत है, क्या है बोलो? क्योंकि हुसैन की मोहब्बत रसूल अल्लाह तक ले जाती है और रसूल अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह तक ले जाती है। बात समझ में आ गई ना भाई? ये बात याद रखिएगा, जब तक आप अहले बैत का दामन नहीं थामेंगे उस वक्त तक आप रसूल अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, और जब तक रसूल अल्लाह तक नहीं पहुंचेंगे खुदाए रब्बे जुल जलाल तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्ट जाने वाला नहीं है, यहाँ सब वसीले वाले हैं। और वसीले की कड़ी का नाम इमाम हुसैन है, वसीले की एक कड़ी का नाम इमाम हसन है, वसीले की एक सीढ़ी का नाम मौला अलीउल मुर्तज़ा है, वसीले की एक सीढ़ी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। जब ये सारे कड़ियां जुड़ती है तो फिर एक कड़ी मिलती है, उस कड़ी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब इस कड़ी को मजबूती से थाम लेते हो तो फिर अल्लाह, इसके बगैर अल्लाह मिलना मुमकिन अब तक 1400 साल से किसी को मिला नहीं, क़यामत तक किसी को भी मिलता भी नहीं मिलता मेरे भाई, नहीं मिलता। तो अब आप एक पहले डिसाइड कर लीजिए, मुहर्रम के ये 10 दिनों में शादी करना अच्छी बात है? अरे पाजन अभी भी घूर के देख रही, मुहर्रम में करें क्या रे बाबा तुम लोग? बोलो भाई, अच्छी बात है? नहीं है। हालांकि शादी करना सुन्नत है, कभी भी कर सकते आप, लेकिन ये दिन हमारे आखाओं की कुर्बानी की वजह से, हमारी मोहब्बत की वजह से ये गम के दिन है। किसके दिन है बोलिए? ज़रा ज़ोर से बोलिए। हमारे दिलों में गम हुसैन है, हमारे दिलों में गम हुसैन है। और हमारे दिलों में गम हुसैन 1400 साल से है और क़यामत तक आने वाली नस्लों में ज़िंदा रहेगा, क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। शरीयत के मसाइल अपनी जगह मुसल्लम है, खुदा की कसम हमें उसका इनकार नहीं है, लेकिन मोहब्बत की वजह से जो गम हुसैन है वो अपनी जगह मुसल्लम है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, सारी कायनात के आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हुसैन का गम था। हज़रत सय्यदुना सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जब 10 मुहर्रम हुई, मैदान करबला में इमाम हुसैन की शहादत हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा बक़ैद हयात थी उस वक्त, उनका नाम था हज़रत उम्मे सलमा। क्या था बोलिए? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन। आप बक़ैद हयात थी, दोपहर का वक्त है, आप खैलुला फरमा रही थी, नींद से बेदार होती है और झट से आप जो है बिस्तर से उठकर अपने उस ताबदान की तरफ जाती है जहां पर आपने एक शीशी रखी थी, और वो शीशी आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में अता फरमाई थी। और आपको कहा गया था कि एक दिन ये शीशी में रखी हुई मट्टी खून बन जाएगी तो समझ जाना उस दिन मेरा हुसैन शहीद हो गया है। आप झट से उठकर उस ताबदान की तरफ भागती है और ताबदान से जब वो शीशी निकालती है तो वो शीशी में रखा हुआ सारा गर्द व गुबार मट्टी वो खून बन जाता है। आप रोने लगती है। तो किसी ने पूछा आपको ये ख्याल क्यों आया कि आप उठकर उस शीशी की तरफ क्यों गई? तो आपने फरमाया, मैंने अभी अभी ख्वाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हालांकि रसूल अल्लाह उस वक्त पर्दा फरमा चुके थे। आप फरमाती है, मैंने ख्वाब में रसूल अल्लाह को देखा
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ کے زلف معمری پر گرد و غبار اور ساری زلفیں بکھری ہوئی تھی، آپ کے ریش مبارکہ پر گرد و غبار اور خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور ساری گرد و غبار سے ریش مبارکہ داڑھی شریف بکھری ہوئی تھی، اور آپ کے چہرے اقدس، جسم اقدس پر خون کے دھبے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جسم مبارک، یہ داڑھی مبارک، یہ زلف مبارک، یہ بکھرے ہوئے اس انداز میں کیوں ہے؟ نبی پاک نے کہا، ام سلمہ، میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میرا حسین شہید ہو گیا، میرے خاندان کو شہید کر دیا گیا، میں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اس وقت رسول اللہ کے جو ہے چشمان کریمہ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ رسول اللہ ہو کر بعد الوفات بھی اپنے غم حسین کا اس طریقے سے اظہار فرماتے ہیں خواب کے ذریعے سے۔ یہ خواب کسی عام عورت کا نہیں ہے جس کو ذکر نہ کیا جائے، یہ خواب ام المومنین کا ہے، یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ہے، یہ خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار کیا گیا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ اور آج کل ہمارے پاس ماحول میں ہمارے پاس عجیب و غریب قسم کی حرکتیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ بھائی دیکھو، یہ سب باتیں اس وقت ہوتی ہے جب دلوں سے محبت حسین نکل جاتی ہے، نہیں، محبت حسین نکل جاتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ بھی اکثر جنازوں میں جاتے رہتے ہیں، اب تو کووڈ میں تو خالی جنازے ہی چلتے رہے، کئی جنازے لوگاں پڑھتے رہے، مہینے میں 6 8 10 جنازے لوگوں نے پڑھے۔ امام اور مؤذن تو جنازے پڑھتے پڑھاتے تھک گئے، اتنے جنازے ہوئے کووڈ میں۔ لیکن آپ غور کر کے دیکھیں، جنازے کے ساتھ 200 آدمی چل رہے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، جو آپ نے دیکھا ہے، 200 آدمی جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ 200 میں سے 180 آدمی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، بعض لوگ اس کے اندر سے ہنس بھی رہے، مسکرا بھی رہے، اور بعض لوگ ایسے بالکل جنازہ پکڑ کر، ڈولا پکڑ کر چل رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے، رو رہا ہے، ناک میں سے پانی نکل رہا ہے، آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، رو رہا ہے۔ نہ اسے کپڑوں کی فکر ہے، نہ اسے کنگھی کرنے کا خیال ہے، نہ اس کو جو ہے لوگوں سے، آنے جانے والوں سے کسی کی ملاقات کا کوئی خیال ہے، انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی جنازے میں بعض لوگ آپس میں دو دوست ہنستے ہوئے بات کر رہے ہیں، اور یہ شخص ہے کہ روتا ہوا چل رہا ہے۔ 180 آدمی پر ایک کیفیت آ رہی ہے، 20 آدمی پر الگ کیفیت آ رہی ہے، پھر 20 میں سے 2 4 آدمی تو انتہائی غم میں ہے۔ ایک جنازہ ہے، آنے والوں کی کیفیات الگ ہے۔ تو ہم نے پوچھا، بھائی یہ جو لڑکا کون ہے جو اتنا غمزدہ ہے، مغموم ہے، پریشان حال ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جنازہ نہیں چھوڑ رہا ہے، کون ہے؟ جواب ملا، یہ جس خاتون کا جنازہ جا رہا ہے یہ اس کا بیٹا ہے۔ بیٹے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، بیٹے کا غم الگ ہوتا ہے، ماں کے جنازے پر بیٹے کا عالم الگ ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھے، وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بولے یہ کون ہے؟ بولے بس یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کا اس جنازہ اور اس میت سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ، پتہ کیا چلا؟ غم ان کو ہوتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے، غم ان کو ہوتا ہے جن کو، اگر ہمارے اندر امام حسین کی محبت ہے تو پھر خدا کی قسم ہم کو غم ضرور ہوگا۔ یہاں محبت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے بولیے؟ ذرا زور سے بولیے۔ محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کی بنیاد پر ہی آپ کو بروز محشر پرکھا جائے گا۔ آپ کو امام حسین کے ساتھ جنت میں رہنا ہے؟ بولو بھائی، کس کو نہیں رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔
یہ ٹیسٹنگ تھی ماشاءاللہ. سب بیان سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. محبت, آپ کو جنت میں امام حسین کے ساتھ رہنا ہے, اور امام حسین چاہیں گے تو ہی آپ رہیں گے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے مولانا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, امام حسین کو عام جنتیوں کے طرح نہیں بنایا. امام حسین صرف جنتی ہیں نہیں, امام حسین صرف صحابی ہیں نہیں, امام حسین صرف فرد اہل بیت ہیں نہیں, بلکہ فرمایا گیا حسین ہر صحابی کی طرح صرف صحابیت لے کر پیدا نہیں ہوئے, صرف خاندان نبوت کے ایک فرد ہونے کا شرف لے کر پیدا نہیں ہوئے, حسین صرف لخت جگر مصطفیٰ ہونے کا شرف لے کر پیدا نہیں ہوئے, بلکہ حسین وہ ہے کہ حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام حسین بعد میں رکھا گیا, حسین پیدا ہوئے ان کا چہرہ لوگوں کو بعد میں دکھایا گیا, ان کو اللہ نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا سرٹیفکیٹ پہلے عطا فرمایا. حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں, حسین جنتیوں کے سردار ہیں. کون ہے بولے؟ جنتیوں کے, جنتیوں کے, جنتیوں کے. اب سردار کے ساتھ وہی رہے گا جو سردار سے محبت کرتا ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ دنیا تو کیسی بھی گزر جاؤ, آخرت میں تو جنت میں جانا ہے نہیں ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے حسین سے محبت کرنا, زور سے بولو, حسین سے محبت کرنا. جہاں نماز جنتی ہونے کے لیے ضروری ہے, جنتی ہونے کے لیے جہاں روزہ ضروری ہے, جنتی ہونے کے لیے جہاں زکوٰۃ ضروری ہے, جنتی ہونے کے لیے جہاں حج ضروری ہے, جنتی ہونے کے لیے جہاں تلاوت ضروری ہے, کان کھول کر سن لو قسم رب ذوالجلال کی, جنتی ہونے کے لیے حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ہونا ضروری ہے, حسین سے محبت ہونا ضروری ہے, اور حسین کی شہادت کا آپ بولیں گے میں جنت میں جاؤں گا, بولا ویری گڈ, اور آپ بولیں گے میں امام حسین سے محبت نہیں کروں گا. ہو سکتا؟ زور سے بولو بھائی. میں ابھی تو گائز واقعی میں یہ بیان بہت زیادہ خوبصورت تھا. صحیح بات ہے, محرم کا جو تہوار ہے, محرم میں 10 دن تک لوگ ماتم مناتے ہیں, اور حسین جنتی کے سردار ہیں. اگر آپ حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہی آپ جنت میں جا سکتے ہیں. واقعی میں یہ بیان بہت اچھا ہے. کہتے ہیں نماز پڑھو تو جنت میں جاؤ گے, تلاوت کرو تو جنت میں جاؤ گے, بڑے بزرگوں کی سیوا کرو تو جنت میں جاؤ گے. اسی طریقے سے حسین کی آپ حسین سے محبت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. واقعی میں یہ بیان بہت خوبصورت تھا. اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, اور ویڈیو کو لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے, شیئر کیجیے. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.